صدر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب۔ میں آج تمام جماعتوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جے یو آئی والوں کا بھی، جماعت اسلامی سے طارق اللہ صاحب، ایم کیو ایم کے اپنے دوستوں سے، پیپلز پارٹی والوں نے بھی اس کو سائن کیا اور بھرپور حمایت کا کہا کہ یہ ایک ایسا نقطہ ہے جس پہ سیاست نہیں، ہمارا ایمان کا اس وقت تقاضا ہے۔ انہوں نے اپنی ایمانی قوت، عشق مصطفیٰ کا ایک جو ان کے اندر جذبہ ہے اس کا آج مظاہرہ کیا ہے، اور میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اس ہاؤس کے اندر ایک اسپیشل کمیٹی بنے جس کو طارق اللہ صاحب ہیڈ کر لیں یا جے یو آئی والے کر لیں۔ ہمارے پیر امین الاسناد صاحب یہاں تشریف فرمائے، بیرا شریف والے، وہ ان سے بھی بات کر لی جائے کہ اس سلسلے کو ہم کہاں پر روکیں۔ کبھی گستاخانہ خاکے بنتے ہیں، کبھی سوشل میڈیا کے اوپر بات ہوتی ہے۔ جناب ڈپٹی سپیکر، اگر ہم اس ملک کی ہسٹری دیکھیں، یہ ملک بنا اس لیے تھا کہ اس کے اندر اسلامی قانون ہوگا۔ میں آج پھر ایک دفعہ اپنے جذبات کو کنٹرول نہیں کر پا رہا۔ میں ذوالفقار علی بھٹو کو اس لیے ذوالفقار علی بھٹو شہید کہتا ہوں کہ اس شخص نے 73 کے آئین کے اندر تحفظ ختم نبوت کو قیامت تک اس کو ایک قانون بنایا کہ جو شخص اللہ کے آخری نبی آخر الزمان، نبی برحق کی اگر نبوت پر کوئی کسی قسم کی بات کرے گا تو وہ آئین کے مطابق، 73 کے آئین کے مطابق تو کافر ہے، مگر خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ تھا کہ جب مسلمہ کذاب نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تو انہوں نے تمام لشکر کشی کی تھی۔ جناب یہ سلسلے وہاں سے شروع ہیں، ہم لوگ اپنے دین کی اوپر توجہ نہیں دے رہے، ہم لوگ اس چیز کو سمجھتے نہیں۔ آج میں مولانا مفتی محمود صاحب کو یاد نہ کروں تو بڑی زیادتی ہوگی۔ بابا عبدالستار خان نیازی جو 1 نمبر نیازی تھا، اور شاہ نورانی، غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ تعالی، سید ابو لالا مودودی جب اس ہاؤس میں آئے تو ایک بہت بڑا مناظرہ کیا انہوں نے، اور اس مناظرے کے جب شورش کشمیری ذوالفقار علی بھٹو کے سامنے جولی پھیلا کے کھڑے ہو گئے کہ بھٹو صاحب یہ زندگی تھوڑی سی ہے، کب مر جانا ہے، آؤ جنت کا سودا اللہ سے کر لیں، اور جس شخص کا عقیدہ ختم نبوت پر ایمان نہیں ہے